چند لوگوں کو جہاں نوکری نہیں ملتی، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری اتاری دامت برکاتہ العالیہ استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور کل الحمدللہ شہنشاہ حضور صفی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ منظر ہم نے دیکھا کہ میں نے کہا لوگوں سے کہ ایک ہاتھ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کے نام پر بلند کرے، ایک ہاتھ حضرت عمر بن الخطاب کے نام پر بلند کرے، تو پورا مجمع آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کل کا مجمع اور یہ نعرہ میں یہاں لگا رہا ہوں، پتہ چلے کہ سب صحابہ و اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ذرا محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری، نعرہ یا معین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکانی صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم عرس خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی پروقار تقریبات جو کہ 6 روزہ آستانہ عالیہ درگاہ سخی سیدنا شاہ عبد الوہاب شاہ جیلانی علیہ الرحمہ آپ کے مزار اقدس پر ہر سال کی طرح ترتیب دی جاتی ہیں، ان میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور و اطہر میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ خوبصورت پروقار تقریب اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اس خوبصورت بزم میں علماء بھی تشریف فرما ہیں، مشائخ بھی، ثناخان بھی، اور اہل محبت بھی، اور بالخصوص میرے نہایت ہی مخلص اور مشفق بلکہ انتہائی کرم فرما پیر طریقت، راہبر راہ رشد و ہدایت، پیکر اخلاص و محبت، سفیر امن حضرت صاحبزادہ پیر گلشن الہی چشتی قادری دامزلو آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ ہی کے حکم سے میری حاضری یہاں ممکن ہوئی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، ان کے عزیزوں سمیت جتنے بھی آپ اہل محبت ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت نصیب فرمائے، اور جملہ آپ کی جو معاونت کرتے ہیں وہ آپ کے مریدین ہوں، متعلقین ہوں، متوسلین ہوں، یا پھر شہر کی انتظامیہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا، اور اس کے بعد جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ توجہ رکھیے، انشاءاللہ ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود زیادہ پڑھے یا کم پڑھے۔ تو اس میں ہمارے لیے ترغیب ہے کہ جب رحمت ہی برسنی ہے تو پھر ہم کم کیوں پڑھیں، ہم زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ بالکل درود و سلام پڑھا کریں، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو آیات
تو یہ بات میں نے تلاوت کی ہے، یقیناً اکثر مسلمانوں کو وہ یاد ہے، اور میں چاہوں گا کہ انہی کے زیر سایہ ذرا بات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والتین والزیتون، اور فرمایا قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور فرمایا قسم ہے طور پہاڑ کی جو برکت والا ہے، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ دوستان گرامی، 4 قسمیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ عقل انسانی کے تقاضوں کے مطابق نازل ہوا ہے۔ انسانی عقل کا ایک تقاضا ہے کہ جب بات کی جائے تو وہ کیسے یقین کے درجے تک پہنچتی ہے۔ اگر ساتھ میں قسم اٹھائی جائے تو عقل فوراً تسلیم کرتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ عقل انسانی کا ایک تقاضا ہے، اس کی ایک فطرت ہے کہ جب قسم اٹھائی جائے نا تو کہتا بھائی جو مرضی ہے قسم آ گئی، تو یہ اس بات کو ماننے کے لیے بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ میرے رب کی کلام پہ صدقے جاؤں، ایک نہیں 4 قسمیں اٹھائے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ 4 قسمیں، اور 4 قسموں کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ اس لیے کہ سب کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی جملہ مخلوقات میں جو انسان کو رتبہ ملا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملا ہے۔ اور میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ مخلوقات کی موٹی موٹی قسمیں دیکھی جائے تو 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ بڑی خاص بات ہے، آپ کو فوراً سارا ساڑی پنجابی کے اندر ونڈ ہو جائے گی، اور آپ کی بولی میں کہتے ہیں کہ سارا نکھیڑا ہو جائے گا، بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا ایک مخلوق اللہ کی وہ ہے جس میں فقط عقل ہے، اللہ رب العزت نے اسے عقل اور شعور عطا کیا ہے، لیکن اس کے اندر خواہش نہیں رکھی ہے۔ اس مخلوق کا نام ہے فرشتے، ملائکہ، ان میں خواہش نہیں، عقل ہے۔ دوسری مخلوق وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے خواہش تو رکھی پر عقل نہیں رکھی، وہ اپنی خواہش کے مطابق ہی جو کرتے۔ اس مخلوق کا نام ہے جانور، اس میں سارے جانور آ جاتے ہیں، یہ اپنی خواہش کے مطابق جی چاہا بیٹھا، جی چاہا کھڑا ہوا، جی چاہا ٹکر مار گئی، جی چاہا لیٹ گیا، جو بس اس کی مجبوری ہے کہ اس کو ایک قلعے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ اس کی مجبوری ہے، یہ اگر نہ باندھا جائے تو یہ آپ کے سامنے سارا ماحول ہے۔ تو یہ جو جانور ہیں اس کے اندر خواہش ہے پر عقل نہیں ہے۔ اب یہ آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ ایک تیسری مخلوق ہے جس میں اللہ رب العزت نے عقل بھی رکھی ہے اور خواہش بھی رکھی ہے، اور یہ ہے انسان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے، اور اگر اس بات کو آپ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو مزہ آ جائے گا۔ فرمایا کہ اگر انسان عقل کا استعمال کرے تو فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر یہ خواہش میں اتر آئے، صرف خواہشات نفسانیہ کو دیکھے، عقل کا استعمال نہ کرے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اصل انسان وہ ہے کہ جو عقل اور خواہش دونوں پر قابو پا کے اپنی زندگی بسر کرے، وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو انسان کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں پہلے ارشاد فرما دیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فرمایا انسان، ہم نے تمہیں بہت خوبصورت اور برابری کی بنیاد پر بنایا ہے، جو کچھ عطا کیا سب کو ایک جیسا عطا کیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انسان تیرے اندر 2 طاقتیں بھی رکھی ہیں، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی، لیکن کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا رزلٹ بعد میں اناؤنس کیا جاتا ہے، اس کا پہلے فرمایا قد افلح من زکاہا، اگر اچھائی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، وقد خاب من دساہا، اور اگر برائی کرو گے تو ناکام اور خائب و خاسر اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک اچھائی کا ایک برائی کا، اور اس کو تھوڑا سا میں اور کھول دوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ اچھائی تک پہنچنے کے لیے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا کرے گا،
اگر چاہتے ہو اچھائی کے راستے پر چلنا تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں عبادت کا اور ذوق عطا فرما دے گا، لگن عطا کر دے گا، اور جب یہ لگن بڑھ جائے گی تو ہم اصل اپنے راستے پر چل پڑیں گے۔ اور اگر فرمایا کہ تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب تمہارے سامنے ہے۔ جب بندہ ناشکریہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اچھا، عذاب میں گرفتار ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آگ جلائی جائے گی اور اس میں اس کو ڈال دیا جائے گا تو یہ عذاب ہے، نہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے رکھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، سرمایہ ہے، وہ عمرہ نہیں کرتا، وہ حج نہیں کرتا، تو یہ بھی اللہ کے عذاب دینے کی ایک صورت ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی عذاب دینے کی ایک صورت ہے کہ تم صحیح ہو، ہر چیز ہے، لیکن وہ اپنی بارگاہ میں تمہیں آنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب کی صورت ہے، اس لیے اس سے بچیے۔ بس اوقات کہتے ہیں میں تو بالکل تندرست ہوں، میرے اوپر بڑا کرم ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو کرم ہے، پر جب سجدہ ہوتا ہے تب کرم نہیں یاد آتا۔ بہت کیے ہوئے کتنا عرصہ گزرا تلاوت کیے ہوئے، تو یہ بھی عذابوں میں سے ایک عذاب کی صورت ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے اس کا دل ہی نہیں لگتا، وہ ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس دنیا تھوڑی ہو لیکن وہ اللہ کی عبادت کرے، آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ اس کے درجے کتنے بلند فرما دیتا ہے۔ میں اس بات پہ آتا ہوں، صرف آپ کو اشارہ دینا تھا۔ گرامی قدر حضرات، جب اللہ کی بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ بندہ صحیح سلامت تندرست ہر شے ہر کام کے لیے ٹائم نکالتا ہے، لیکن تلاوت اور نماز اور سجدہ اور حج اور عمرہ اس کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا، تو یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب کی صورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے، آمین کہیے بلند آواز کے ساتھ۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے بات کو لے کے چلوں۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر میں چاہوں گا کہ ذرا ان لفظوں پر ہم غور کر لیں اور پھر اس بات پہ آتے ہیں اور پھر وہیں سے چلیں گے خواجہ صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ۔ ذرا توجہ فرمائیے، یہ چار قسمیں کھائیں، زیتون کی، انجیر کی، طور پہاڑ کی اور مکے کی۔ کیوں بھائی یہ چار کیوں کھائیں؟ علماء نے فرمایا جب اللہ کسی چیز کی قسم ارشاد فرمائے نا تو اس کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے اور اس کی برکت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عظمت بھی اور برکت بھی، دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب بتین انجیر کی قسم اٹھائی، فرمایا انجیر کی قسم، تو انجیر کی عظمت کیا ہے اور انجیر کی برکت کیا ہے، اس پر بھی تو غور کرنا پڑے گا نا۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو انجیر کا پھل ہے آپ تفسیر روح البیان پڑھ کے دیکھ لیں، فرمایا یہ پھل کبھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائیے، یہ واحد پھل ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اپنی رحمت کا مادہ رکھا ہے کہ جو بندہ بھی کھاتا ہے یہ شفا ہی دیتا ہے۔ اور یہ جو میں بات سنا رہا ہوں نا، یہ تفسیر روح البیان کے اندر میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا۔ اچھا، یہ وہ پھل ہے جس کے اندر سے گٹلی نہیں نکلتی ہے، سمجھ آئی؟ اچھا، اس کی ایک یہ خاصیت بھی ہے، جتنی دیر رکھتے جاؤ گے یہ اپنے اندر اتنے فائدے بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی روح البیان میں لکھا ہے دائمی قبض اور جس کی بواسیر نہ جاتی ہو، فرمایا اس کا استعمال شروع کر دے، اللہ تعالیٰ دونوں بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید آج یہ کوئی حکمت کی دکان کھل گئی ہے، یہ قرآن مجید قرآن رشید کا فیضان لینا چاہ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس کی ہے برکت، اور اس کی عظمت کیا ہے کہ میرے رب نے قسم ارشاد فرمائی۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے، قسم اٹھانے میں ایک راز تھا، کاش کہ آج ہم وہ سمجھ جائیں۔ اور وہ راز کیا ہے؟ میں پیر صاحب کی بلا اور جتنے علماء بیٹھے سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں۔ علماء تفسیر نے لکھا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا نا، آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ جب دانا کھایا اور فرمایا کہ آپ زمین پر چلے جائیں، یہ بھی اللہ کی حکمتوں سے حکمت تھی، سمجھ آ رہی نا؟ اور میں ایک حکمت آپ کو بتا، بس اوقات لوگ جب جرم کرتے ہیں نا تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یار ہم سے غلطی ہوگی، کیا کون سی بڑی بات ہے، غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا بڑی جلدی ابا تک پہنچ گیا ہے، حلالی تو ابے کو ایسے نہیں جاتا، اتنا وقت ہوا نہیں ہے ابھی، آپ سبھی کے آستانے پہ بیٹھے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، اب حکمت سنو کیا ہے۔ حکمت یہ تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے،
سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر آپ بیچ میں ہی رہتے تو اچھے برے وہی ہوتے، تو پھر بھی تم نے چیخنا تھا کہ جب جنت اللہ کی رضا کی جگہ، اچھے بھی یہاں برے بھی یہاں. تو فرمایا اے آدم تم دنیا میں چلے جاؤ، جتنے برے ہیں جتنے پلیت ہیں ان کو دنیا میں چھوڑ دو، تمہیں بھی جنت دوبارہ دیں گے، سارے پاکوں کو بھی جنت عطا فرمائے. حکمت تھی آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کی. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں ایک ہی حکمت بتائی ہے، حکمت علماء نے بہت ساری لکھی ہیں، یہ صرف اس لیے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے آدم علیہ السلام پر اپنی زبان نہیں کھولنی. اور ویسے بھی نبیوں کے لیے جب بولا جائے تو احتیاط سے بولنا چاہیے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب ذرا سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں. آدم علیہ السلام آپ جب دنیا میں تشریف لائے نا، زمین پر اللہ نے اتارا، تو جو جنت کا لباس تھا اللہ نے حکم دیا کہ یہ بھی اتار کے جاؤ. توجہ فرمائے سارے حضرات، یہ راز بتا رہا ہوں کہ اس کی قسم کیوں فرمائی. جب فرمایا کہ لباس بھی اتار کے جاؤ تو آپ پردہ کیسے کریں؟ تو فرمایا آدم علیہ السلام نے اپنے جسم پر جو پردہ کیا تھا وہ انجیر کے پتوں کے ساتھ کیا تھا. اس کے ساتھ پردہ کیا تھا انجیر کے پتوں کے ساتھ. اب یہاں پر چونکہ ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں اور صوفی کے ہی ڈیرے پر بیٹھے اور صوفی کا ذکر کرنا ہے تو یہاں سن لو. فرمایا انجیر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ اس نے انسان کو پردہ عطا کیا. جو کسی کا پردہ رکھتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں آ جاتا ہے. کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس بات کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں تاکہ صوفیاء کا پیغام ہم لے کے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمہ سترہ اللہ یوم القیامہ. فرمایا لوگوں جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کے اعمال پر پردہ ڈال کے اسے جنت عطا فرمائے. دوستان گرامی یہ پہلا پیغام اور میسج ہے کہ ہم اگر کسی کی کسی بات کا پتہ چل جائے اس پر پردہ ڈالنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پتہ بعد میں چلتا ہے، فیس بک پہ پہلے چل جاتی ہے. توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے. اس واسطے مہربانی فرمائیں پردے رکھے، پردے. اور بسا اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں لوگ پوچھنا تک گوارا نہیں کرتے، حالانکہ جب پوچھا جائے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ، جبکہ یہ پوچھنے والا سلسلہ یہ پہلے کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ہر بندہ اپنے طور پر ہی تو پہلے سارے احکامات جاری کر دیتا ہے. بھئی تجھے کس نے حاکم بنایا ہے یہ بھی تو بتا. آواز کمزوروں والی ہے، آپ بتا. مہربانی فرمائیں اتنے بڑے بڑے چھلانگ نہ لگائیں. بس اوقات چھلانگ لگاتے وقت گر گئے نا تو ٹانگ ٹوٹ جائے گا. تو پردہ رکھیں. یہ پردہ رکھنے کی وجہ سے اس کا یہاں پر قسم کے طور پہ ذکر کیا گیا. اللہ اکبر. یہاں پر اگر آپ جاگیں تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں لے چلوں آپ حضرات کو. میں توجہ چاہتا ہوں اہل سٹیج کی بھی توجہ فرمائیے گا. تنویر المعراج فی بیان مسئلۃ المعراج یہ کتاب ہے، آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں. ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو لکھا ہے. توجہ ہے سب حضرات کی؟ اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے اور بڑے غور سے سننا. بات کر رہا ہوں پردہ رکھنے کی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کسی کے مسلمان کے بارے میں، مرد عورت کے بارے میں بتا پردہ رکھو. تیرے اوپر بتانا فرض نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی نوازشات و عنایات لے کر واپسی کا سفر فرمانے لگے تو اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام کو ایک لباس عطا کیا. تو جو فرما رہے سبھی افراد میں نے کیا کہا؟ کیا عطا کیا؟ لباس عطا کیا. اس کا نام خرقہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ لباس یہ صوفیاء کے ماننے والے بڑی جلدی سمجھ جائیں گے. یہ روحانیت کی ایک ٹرم ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں. وہ عطا کیا. پر صدقے جاؤ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو جو بھی انعام ملتا تھا آپ ساتھ میں کچھ نہ کچھ حصہ امت کے لیے لے آتے تھے. اب آپ کہا کہ یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک کو کیا عطا ہوا جس میں ہمارا حصہ ہے؟ تو میں نے کہا نبی کو نبوت عطا ہوئی نا، جی ہاں، اس کا فیض امت کو بھی ملا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ سیاستہ پڑھیں، حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. فرمایا جس بندے کو اچھے خواب آئے نا، یہ اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. بات بہت کمزوروں والی ہے. اچھے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو اس کا فیض بھی امت کو ملا.
अगर ये बात समझ आ गई है, आप इसकी रिसर्च करें ना, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और जिम्मेदारी वाली जगह पे बैठा हूँ, जो नहीं फरमा रहे आपको। और ये 46वां हिस्सा क्यों है? नबूवत का जो ज़ाहिरी दौर था वो 23 साल है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 23 दूना कितना बनता है? 46। तो फरमाया कि ये नबूवत का पर्दा होता है, जिस पर पड़ जाए वो सोता भी हो तो अल्लाह अच्छे नज़ारे दिखला देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ान ख्वाजा बड़ी नवाज। बात समझ आई कि क्यों नहीं आई आप हज़रात को? आप दूसरी बात की तरफ आ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह ताला उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते कि नहीं पढ़ते? भाई तवज्जो फरमाए ना, मसला बड़ा खास है कि नबी पाक को जो अता किया गया है उसका फैज़ उम्मत को जरूर मिला है और ये आका की चाहत रही है, तो दरूद पढ़ा जाता है हुजूर की ज़ात पर, अल्लाह भी फरिश्ते भी, तो क्या उम्मत पर भी होता है? अब इसका भी तो फैज़ मिला है। तो मैंने कहा तुमने हदीसें कोई नहीं पढ़ी? फरमाया जो पहले साफ में खड़े होकर नमाज पढ़े अल्लाह के फरिश्ते उन पर दरूद भेजते हैं। बहुत कमजोरों वाली आवाज है, मुझे जवानों वाली चाहिए भाई। समझ आ रही है? तो हिस्सा तो मिल गया, बल्कि ये हिस्सा दिलवाया किसने था? लुत्फ आ जाएगा आपको जब ये आयत नाज़िल हुई ना कि अल्लाह उसके फरिश्ते महबूब पर दरूद पढ़े थे, ईमान वालों तुम भी पढ़ो। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हाथ बांध लिया, सिद्दीकी में जा रहा हूं। सिद्दीकी अकबर ने हाथ बांध लिया और क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह इस दरूद में से हमको भी कोई हिस्सा मिलेगा? अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। फरमाया ए मुस्तफा के गुलामों, अल्लाह भी तुम पे दरूद पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ये अलैकुम इसमें तमाम सहाबा मुराद हैं और ये चाहत किसकी थी? सिद्दीक़ अकबर की। ये दरूद वाला ये फैज़ भी उम्मत को मिला और क्या फरमाया? ये सिर्फ यहां तक नहीं फरमाया कि मुझ पे दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पे दरूद भेजता है। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, मेहमान आते रहेंगे, बड़ी खास बात छेड़ बैठा हूँ। एक मिसाल और दे देता हूँ। नबी पाक मेराज में तशरीफ लेके गए तो उसमें भी हमें हिस्सा मिला है। तो अभी नूरानी साहब बता के तो गए हैं, अपनी मेराज पे गए हैं, हमारी मेराज लेके आए हैं। तो हिस्सा तो हमें हर जगह से मिला है। अब हमें ना समझ आए तो ये अलग बात है, जबकि हमें समझना चाहिए। अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई? अच्छा, मेराज से जब मेरे आका वापस पलटने लगे तो वो लिबास, वो खिरका, वो खास अता किया। महबूबे पाक बोल पड़े। महबूबे पाक फरमाने लगे बारी ताला ये मेरे तक ही महदूद रहेगा या मैं इसको आगे भी दे सकता हूं? जो फरमाएंगे आप सभी, ये मेरे तक रहेगा या मैं आगे भी दे सकता हूं? तो जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हबीब बात ये है, मैं एक राज तुम्हें देता हूं, राज। तू चल के ना अपने चारों यारों से पूछना, जिसकी बातें मेरे राज से मिल जाएं ये लिबास उसे अता कर। ठीक हो गया? समझो भाई, ये आज ये तरह थोड़ा सा आहिस्ता बैठे हुए हैं, तो बड़े संजीदा लोग बोला वहां से पीछे वाले ना, थोड़ा सा मेरे ख्याल इतना टाइम नहीं हुआ। बोलो ना जरा फैसल साहब, आप इतना तगड़ा बंदा बैठे और आवाज में आए दुख तो होता है। आप इधर थोड़ा सा तगड़े होके बोले सुभान अल्लाह। रात नहीं हुए बेटे, जाग के बैठो जरा, ये मसला बड़ा सुनने वाला है। फरमाया मैं राज देता हूं, राज। जिसका राज इस राज से मिल जाए तो उसे ये लिबास अता कर देना है। कहा जी बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह ने वो राज अपने हबीब को अता कर दिया। नबी पाक मेराज से वापस आए, जब हुक्म हुआ, इजाजत हुई तो आपने चारों यारों को बुलाया। मैं यहाँ धीरे से बात कह दूं, जिनको हक 4 यार के नारे से तकलीफ होती है, मैंने कहा 4 यारों का जिक्र तो मेराज में भी है और अल्लाह ने भी फरमाया कि चारों को बुलाना है। अल्लाह को 4 पसंद है, तू क्यों बीमार होता है सुन के? तो हजरत पीर साहब तू क्यों भी करता है मुझे बता। कहता मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा लग गया ना,
चारों का मकाम है। भाई सुनो, आका करीम ने चारों को बुलाया, पहले हजरत सिद्दीक अकबर को। फरमाया अल्लाह ने मेराज की रात मुझे खिरका अता किया, अगर मैं आपको अता करूं तो आप क्या करेंगे? वो जो मिला तो आप क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया हुजूर पूरी दुनिया में सच्चाई को फैलाऊंगा। फरमाया अबू बकर बड़े कमाल का काम है, बड़े खुश हुए आप। फरमाया ठीक है, अब चारों के राज को मैच करना था। फरमाया उमर आ जाए, हजरत उमर आ गए। फरमाया मेराज की रात मुझे खिरका अता हुआ है, अगर मैं आपको दूं तो आप क्या करेंगे? आप कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर वो अता फरमाए तो मैं पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करूंगा और कोशिश करूंगा। आप बड़े खुश हुए। मैं कमाल है, क्या बात खूबसूरत कही है। हजरत उस्मान गनी को बुलाया, अगर मैं आपको ये खिरका अता करूं तो आप क्या करेंगे? तो हजरत उस्मान गनी कहने लगे मैं शर्म व हया को आम कर दूंगा पूरी दुनिया में। आप बड़े खुश हुए। हजरत मौला अली को बुलाया, तगड़े हो जाए तगड़े, मौला अली की बात आ गई। मौला अली को बुलाया, फरमाया अली ये खास लिबास खिरका ये मुझे मेराज की रात मिला है, अगर आपको दूं तो क्या करेंगे? हजरत अली 2 मिनट के लिए चुप हुए, सोचने लगे। सोच के ना कहने लगे अगर आप मुझे दे दे तो मैं लोगों के ऐबों पर पर्दे डालूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं लोगों के ऐबों पर पर्दे डालूंगा। अल्लाह ने इशारा दिया अपने हबीब को, फरमाया हबीब ये लिबास अली को दे दे, ये उसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने सैयदना सफ़ी अब्दुल वहाब शाह जिलानी। उन्होंने सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ मुस्कुरा के यहाँ से ये बात भी समझ आई पर्दा रखना कितना बड़ा अमल है। पर्दा रखे, पर्दा। या थोड़ी सी बात मालूम हो जाए फौरन फेसबुक या तहरीर या तकरीर या तस्वीर और थोड़ा लिया छुरी थल्ले सालो पंजाबी में फिर सब कहते छुरी के थल्ले साल हो जा, मतलब ये थोड़ा सा रुको यार, क्या कर रहे हो? समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, अगर ये बात समझ आ गई तो जरा आगे चलिए। गिरामी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वज़ैतून, और हमें कसम है जैतून की। पहले इंजीर की और उसके फवायद और उस पर जो बात थी वो मैं सुना चुका, मैसेज भी दे चुका। दूसरी बात फरमाया जैतून की कसम। तो जैतून की कसम क्यों जिक्र फरमाई? उलमाए तफसीर ने यहाँ पर एक बात लिखी है, सुन लें आप। फरमाया ये जो जैतून है ना, जैतून इसका जो फल होता है ये बैक वक्त सब्जी भी है, फल भी है, दवाई भी है। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये वाहिद चीज है बैक वक्त, जो सब्जी भी है, जो फल भी है और दवाई भी है। इसको जैसे मर्जी, अगर आप फल के तौर पे खाना चाहें दैट्स ओके, पका के खाना चाहें दैट्स ओके। आजकल पिज़्ज़े में जो काले काले होते हैं वो यही तो होता है। समझ आ रही मेरी बात की? इसका तेल निकाल के तेल इस्तेमाल करें दवाई के तौर पर, वो ठीक है। वैसे दवाई के तौर पर रोजाना एक खाना शुरू कर दें। और मैं आपको ये इसका फायदा बता ही देता हूं, जो इंजीर का रोजाना एक दाना खाना शुरू कर दे कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। आहिस्ता बोले कहीं को सोन ही ना ले, हार्ट अटैक नहीं होगा। आप इसकी आप अगर जाहिरी मिसाल देखना चाहें तो आप अरब कंट्री को गूगल सर्च करके देख लें, वहां पर हार्ट अटैक सिर्फ 5% होते हैं एक्सीडेंट से, और बाकी जी वो जैतून इतना इस्तेमाल करते हैं, उनका खून ना गाढ़ा होता है ना सर्कुलेशन कम होती है। जैतून के अंदर ये ताकत है, ये खून गाढ़ा जमने नहीं देता। जैतून गर्म होता है फल और खून को मुकम्मल जिसमें सर्कुलेट रखता है। जब तक ये निजाम ठीक है हार्ट अटैक होता ही नहीं। वो जो फरमा रहे आप, तो ये सब्जी भी है, फल भी है, दवाई भी है। इसलिए इसकी कसम उठाई ताकि लोग इसके मुनाफे यानी फायदों की तरफ तवज्जो करें और इसका भी इस्तेमाल करें। लेकिन हमें बरकत खाने से फुर्सत मिले तो तवज्जो नहीं फरमा रहे। हमें वो सलवार में, और सलवार में कहता हूँ शुआर में, सलवार नहीं होते हैं ना, सलवार में शलवार में है, वो खाने से फुर्सत मिले तो खुदा के बंदे किधर जा रहे हो? कभी हकीकी चीज को भी खा लिया करो थोड़ा सा। बड़े कोनियां लगा रहे हैं, बड़ी मजेदार बात की। और खुदा के बंदो हकीकत की चीज की तरफ भी आओ। समझ आ रही है? ये जैतून इसकी
قسم اٹھائی اس لیے تاکہ اس کی برکات لوگوں پر واضح ہو، واضح ہو گئی۔ اور دوسری بات قسم اٹھانے کا ایک اور وجہ بھی تو ہے، اس کو اتنا عروج کیوں ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جب بھی کرتے تھے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ زیتون کی مسواک کریں، آقا کریم زیتون کی مسواک کرتے تھے، اور جب کوئی آپ کو زیتون کی مسواک دیتا آپ خوش ہوتے، اور آپ فرمایا کہ روح البیان میں لکھا ہے اسی آیت کے تحت، وہ کہتے تھے آقا کریم علیہ السلام ھذا سواکی و سواک الانبیاء، یہ زیتون کی مسواک ہے اور یہ مسواک مجھے بھی بڑی پسند ہے، اللہ کے سارے نبی بھی یہی مسواک کیا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اس واسطے زیتون کی قسم ارشاد فرمائی۔ دو باتیں واضح ہو گئی، اب ذرا تیسری بات کی طرف چلیے۔ وطور سینین فرمایا، اور طور پہاڑ کی قسم جو بڑی برکت والا ہے، برکت والا تو ہوا، برکت والا تو ہوا، کیوں؟ اس پہاڑ کے اوپر تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرط پاتے تھے، لیکن یہاں بھی بات آ گئی یار، بات ہے تو اب بات تو بڑی گہری ہے، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ آپ جب ہم کلامی کا شرط پاتے تھے نا، تو اللہ رب العزت کے ایک کلام میں وہ چاشنی تھی، رہا نہیں گیا، کہنے لگے باری تعالیٰ اپنا دیدار تو کروا۔ یہ ویسے میں بڑی خاص بات چھیڑ بیٹھا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے نیند تاری ہے، نہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ٹائم بھی بڑا خاص شروع ہو گیا تہجد کے ٹائم میں ہم یہ خاص باتیں اور خاص لوگوں کے لیے تھوڑا سا دھیان کرنا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں۔ یہ جو طور پہاڑ ہے ہم کلامی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، چاشنی ایسی ہے، اور رہا نہیں گیا، باری تعالیٰ مجھے دیدار تو کروا۔ لن ترانی موسیٰ تو نہیں، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہاں بھی نکتہ یہ نہیں کہا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، مطلب کیا ہے؟ تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی ہے جو دیکھے گا۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ نہیں باری تعالیٰ میں نے دیکھنا تو ہے، تو فرمایا تو نبی ہے، اگر تیری دعا کوئی ختم کر دیا گیا تو لوگ کیا کہیں گے نبی خالی گیا ہے؟ فرمایا ایسی بات بھی نہیں ہے، کیا؟ فرمایا پھر ایسے ہے، طور پہاڑ پہ آ جائیں، اس کے اوپر ہم اپنی صفت کی تجلی ڈالیں، ذات کی نہیں، کس کی؟ اگر آپ نے دیکھ کر برداشت کر لیا تو پھر پردے بھی ہٹا دیں گے اور تمہیں دیدار ذات کا بھی کروا دیں گے، اور اگر برداشت نہ کر سکے تو بس پھر اسی پر اکتفا کرنا، صفت کی تجلی ڈالی گئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جل گیا، راکھ ہو گیا جیسے کہا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تبت الیک، باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا، ٹھیک ہو گیا۔ صفت کی تجلی کا چہرے پر اثر ایسا تھا جو بندہ بھی دیکھتا اس کی آنکھوں کی روشنی وہی ختم ہو جاتی۔ یہ مولانا روم نے مسئلے کے اندر لکھا ہے اور غور سے سننے والی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں لوگ ایسے ہو رہے ہیں، تو بتایا کہ چہرے کے اوپر آپ کے وہ تجلیوں کے اثرات ہیں کہ جو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنائی میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ جلوے برداشت کر سکے، تو وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی۔ آپ نے نہ چہرے پر نقاب کر لیا، یا میں نے کہا چہرے پر، آپ اپنے گھر تشریف لائے، آپ کی بیوی سیدہ صفورہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی نبی کی بیٹی، ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی، جب دیکھا کہ اے موسیٰ یہ کیا پردہ کیا ہوا ہے، فرمایا جی ہاں صفت کی تجلی کا اثر ہے، جو دیکھتا ہے اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں نے پردہ کیا کہ تو دیکھے اور تیرے ساتھ بھی وہی ہو، تو میں نہیں چاہتا۔ حضرت سیدہ صفورہ پریشان یہ کیا ہو گیا ہے، اور یہاں پر بھی ایک مولانا روم نے جو دلیل دی ہے نا، اللہ کر کے سمجھ آ جائے، صوفی ہے نا تو بات بھی صوفیوں والے کی، فرمایا کہ بسا اوقات انسان کی جو غذا ہوتی ہے نا وہ روٹی پانی اور پھل فروٹ نہیں ہوتے، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، بسا اوقات انسان کی جو غذا ہوتی ہے وہ روٹی کھانا پینا پھل فروٹ نہیں ہوتی، وہ غذا کیا ہوتی ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے، فرمایا بسا اوقات کسی کا چہرہ بندے کی غذا ہوتا ہے، بسا اوقات کسی کا کلام وہ بندے کی غذا ہوتی ہے، کانوں کے ذریعے اندر جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے،
میں مثال دینا چاہتا ہوں آج کل کے جڑے ٹوٹے عاشق ہوندے نے، ٹوٹے عاشق سمجھتے پے ہو نا، یہ بات سمجھ گئے؟ اللہ خیر کر اللہ، یہ جب کہیں ناجائز محبت کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ٹیلی فون پہ لگے رہتے ہیں نا، 3 دن کے لیے موبائل چھین لو، ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی، ایسا تو پگلا دیوانہ نہیں ہوتا جیسا کہ لگے گا کہ وہ میری بات نہیں ہوئی ہے۔ اب اے جاہل، دنیا کی محبت میں جب کسی کے کلام سننے کی عادت پڑ جائے تو نہ ہو یہ حالت ہوتی ہے جو محمد عربی کا کلام سنتے ہیں۔ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نہیں فرما رہے آپ حضرات، اس بات کو سمجھیے گرامی قدر حضرات، یہ جب آنکھ دیکھتی ہے تو برداشت نہیں کر سکتی، آنکھ کی صلاحیت نہیں ہے کہ نور کے جلووں کو دیکھے، لیکن وہ حضرت سیدہ صفورہ وہ جب آنکھ کو دیکھا کرتے تھے تو ان کو نبوت کا چہرہ دیکھ کر جو سکون ملتا تھا بطور غذا، بات کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، بطور غذا وہ ملنا بند ہو گئی۔ میں دلیل یہ دے رہا ہوں، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دن چہرہ نہیں دیکھا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اب نہیں نہ دیکھا، تو ایک دن حضرت سیدہ صفورہ آ گئی، کہنے لگی حضور میں تو آپ کا چہرہ دیکھتی تھی تو سارا مسئلہ حل رہتا تھا، اب تو کئی دن گزر گئے میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، مہربانی کرو چہرہ دکھلاؤ۔ فرمایا صفورہ نہ دیکھ، آنکھیں تیری برقرار نہ رہ سکیں گی اس حالت میں۔ آپ نے ضد کی میں نے دیکھنا ہے، فرمایا پھر میرے ساتھ ایک وعدہ کر۔ کیا بات ہے؟ فرمایا ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ لے اور دوسری کے ذریعے دیکھ لینا، اگر تیری آنکھ سلامت رہ جائے تو ہاتھ ہٹا کے دوسری سے بھی دیکھ لینا، اگر نہ رہے تو چلو ایک آنکھ چلی جائے گی اور ایک تو رہے گی نا۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، پکا ہے، بھی پکا ہے، بڑا آپ نے مضبوط کیا، پکا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ میں نے تو صرف کلام سنا تھا تو دیدار کی خواہش کر دی، اگر اس نے جلوہ دیکھ لیا تو دوسری آنکھ بھی قربان کر دی، یہ پتا تھا، بڑا پکا کیا۔ سیدہ صفورہ کہتی ہیں جی میں بالکل ایسے ہی کروں۔ حضرت موسیٰ سامنے بیٹھ گئے، نقاب جب ہٹانے لگے تو پھر کہا صفورہ رہنے دے، نہیں میں نے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ فرمایا پھر وہ وعدہ کا پکا، کاش کہ عشق دل میں ہو تو پھر یہ بات سمجھ آئے نا، اور اس کو جگائیے گا ذرا عشق کو۔ آپ نے جب ہاتھ ہٹایا نا اور ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا، پہلے تو صرف نبوت کی تجلیات تھی، اب رب کی صفت کی تجلیات بھی ہے۔ جب ان کو دیکھا آنکھ تو برقرار نہ رہی، پر جو لذت آپ کے دل میں اتری، آپ نے کہا صفورہ جلدی ہاتھ ہٹا۔ یہ حضرت صفورہ اپنے آپ سے کہتی ہے تمہارا موسیٰ پردہ نہیں ہٹائیں گے، یہ جلوہ نہیں ملے گا۔ آپ نے ہاتھ ہٹایا، دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے کہا تھا تیری آنکھیں برقرار نہ رہے گی، ایک آنکھ رکھ لینا، ایک تو قربان ہو جائے گی۔ فرمایا اے موسیٰ اب یہ نہ کہے وہ ایک آنکھ سے جو دیکھا تھا وہ لذت ایسی تھی، میں نے کہا لاکھوں آنکھیں ہو بس دیکھتی جاؤ اور قربان کرتی چلی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ طور پہاڑ برکتوں والا ہے، وہاں صفت کی تجلی کو دیکھا تھا۔ سمجھ آئی؟ گرامی قدر حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے 70,000 پردے چہرہ مصطفیٰ پر ڈلے ہوئے تھے۔ فرمایا اگر ایک بھی ہٹ جاتا کوئی دیکھنے کی تاب نہ لاتا۔ یہ بھی امت پہ شفقت ہے، یہ یاد رکھ لیں، یہ رحمت للعالمین کا اظہار ہے۔ کوئی بندہ دیکھنے کی تاب نہ لاتا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، طور پہاڑ برکت والا ہے، برکت والا تو ہوا، کلام بھی ہوتا تھا، صفت کی تجلی بھی آ گئی، برکت والا تو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی قسم ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، فرمایا شہر مکہ کی قسم جو کہ امن والا ہے۔ یاد رکھ لیں شہر مکہ وہ شہر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے شہر کے اندر قتل و غارت نہیں کی جاتی تھی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا تھا، وہاں جنگ نہیں ہوتی تھی۔ یہ پہلے سے معظم اور محترم اور مکرم رہا ہے یہ گھر، خانہ کعبہ یہ بڑی برکت والا ہے، اور اس کی قسم اٹھائی
اور قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے فرمایا کہ یہ محبوب کی جائے پیدائش نہیں ہے۔ ہاں یہ شہر مکہ، آپ خانہ کعبہ سے تھوڑا سا اگر صفا مروہ کی جانب نکلے تو جب وضو خانہ آپ کراس کرتے ہیں تو سامنے اب بھی مکان ہے جہاں پر میرے حبیب دنیا میں جلوہ گری فرمائی، اس لیے اس کی قسم اٹھائی اور اس کو برکت کیا عطا کی۔ فرمایا جو ہمارے کعبے میں آ کے نماز پڑھے گا، ایک نماز ہم 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیں۔ 4 قسمیں ارشاد فرمائی جس کے اندر انسان کے پردے کا ذکر بھی ہے، انسان کے فائدے کا ذکر بھی ہے، انسان کی روحانیت کا ذکر بھی ہے اور انسان کی عبادت کے عروج کا ذکر بھی ہے۔ یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا۔ اب آئی ہے بات جس پر میں آپ کو اپنی بات سنانا چاہتا ہوں۔ انسان واقعی بہت خوبصورت ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ انسان ہے واقعی بہت خوبصورت ہے۔ ہاں اس کی خوبصورتی اب اس کے ہاتھوں میں ہے، برقرار رکھنا چاہے یا ضائع کرنا چاہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، صوفیاء کی ساری زندگی گزرتی اس لیے تھی کہ انسان اپنی اصلی صورت، اصلی شکل، اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور سب سے بڑا درس کیا دیتے تھے صوفیاء؟ 2 چیزوں کا۔ سب سے بڑا درس صوفیاء کا 2 چیزوں کا ہوتا تھا، ایک خدمت خلق اور دوسرا ادب۔ یہ الحاج پیر گلشن الہی چشتی قادری صاحب اور ان کی ساری ٹیم کے لوگ یہ جو عرس کرتے ہیں اولیاء کا، آپ کو پتہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے یہ ساری دنیا میں پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پوری کائنات کے ولیوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، نہ کوئی ولی بے ادبی سکھائے گا اور نہ کوئی بد امنی سکھائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ بے ادبی نہ بد امنی، سکھائے گا کیا؟ ادب اور حسن اخلاق۔ جب بندہ حسن اخلاق کی حدوں کو چھوڑ دے بد امن ہو جاتا ہے، حسن اخلاق کی حد میں آ جائے با ادب ہو جاتا ہے، با امن ہو جاتا ہے، سفیر امن بن جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اور یہاں سے یہ ہمارے پیر حسان الہی صاحب جو فرما رہے تھے کہ درگاہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر اس نے گستاخی کی، اور ہے کون؟ وہ جو وہاں کا محکمہ اوقاف سنیوں کا ہے، اس کا اسے ہیڈ بنایا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے کمینے لوگوں کو ہیڈ بنایا جاتا ہے، کھاتے بھی غوث اعظم کا ہے، بھونکتے بھی غوث اعظم کو ہے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے۔ خدا کا خوف کرے یار، ایسے لوگوں کا بالکل درباروں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جائے کہ ان کو ہیڈ بنایا جائے، یہ تو مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والی بات ہے، اور پھر قرار باقی سزا دینی چاہیے۔ بالکل ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت عراق سے یہ ہماری درخواست ہے اس کو برطرف کیا جائے، اور صرف برطرف نہیں، قرار باقی سزا دی جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے دربار شریف، آپ کی بارگاہ کی گستاخی، خدا کا خوف کرے یار۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے بد امنی بھی ہوتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل بھی دکھتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات بھی آپ کی خدمت میں کہہ دوں، آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گستاخ تو سزا پاتا ہے تو اب کیوں نہیں پا رہا؟ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ وہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے، جو ان کی نسل پاک کا شہزادہ ہے۔ شکر کرو کہ ابھی جلال کو قابو کیا ہوا ہے، جس دن جلال ظاہر کر دیا نا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ انہوں نے ابھی رحمت والا پہلو ہے جو ہمارے اوپر کھولا ہوا ہے ایسے بدبختوں کے لیے۔ اور یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی سن لے میری بات۔ آپ دیکھیں یہ تو حضور غوث پاک ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، فرمایا محبوب ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو آپ نبی پاک کے پھر خاکے کیوں شائع ہوتے ہیں؟ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے حفاظت کی، اللہ حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ اور بابا اس میں ایک راز یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ پورے زمانے کو دکھلانا چاہتا ہے کہ گستاخی ایک کر رہا ہے، دیکھو دیوانے کتنے نکل پڑے ہیں۔ یہ اس لیے اس کو گستاخی کا یہ میں نہیں کہتا موقع ملا ہے، اس نے بغیر کی اس لیے کی ہے اب دیکھیں پوری دنیا میں غوث اعظم کے دیوانے کیسے نکلتے ہیں، اور پتہ چل جائے خارجیوں کو، پتہ چل جائے
दस्तगीर अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। ये इसलिए होता है ताकि चेक किया जाए कि इनकी तादाद क्या, और ये दुश्मन को दिखाना होता है। ये मत समझना कि गौस पाक के मानने वाले खत्म हो गए, पूरी दुनिया में मौजूद हैं और ये हमें टेस्टर लगा के चेक किया जाता है। समझ आ रही है? तो अपनी अकीदतों का जरूर इजहार किया करो। पीर साहब ने भी किया, मैंने अपनी अकीदत का इजहार किया है, बिल्कुल उसको बरतरफ किया जाए। और वहां पर कोई इंसान का बच्चा लगा, ऐसे जानवरों की क्या जरूरत है? समझ आ रही है? मैंने एक मरतबा हुजूर दाता साहब के शहर में तकरीर की लाहौर में, तो वहां पर मुझे पता चला कि एक बंदा बड़ी बकवास करता है दाता साहब, ये दाता कुछ नहीं देता। और मुझे पता चला कि औकाफ की नौकरी भी करता है। तो मैंने स्पीकर में कहा था, मैंने कहा यार औकाफ वाले ऐसे जानवरों को भी नौकरी देते हैं, ऐसे डंगरों को भी। मैंने कहा मेरा चैलेंज है, औकाफ का कोई बंदा इसकी वजाहत करे या मैं बताता हूँ। जब भी हम हाजिरी देने जाते हैं हमारे मिन्नतें करते हैं, दाता साहब इतने पैसे देते हैं, कह रहे यार सीधे तो करवा देते हो, 4 गड्डियां तो बना दे यार। इतना दाता पैसे देता है। और सिर्फ लाहौर के मौलवी औकाफ वाले नहीं, ये पूरी पंजाब हुकूमत दाता के कल्लों पे चल रही है। मैंने कहा इस कुत्ते को लगाम डालो, खाता भी दाता के कल्ले का है, भौंकता भी दाता को है। जो नहीं फरमा रहे आप, मैंने कहा इसको लगाम डाली जाए, तो इसको भी लगाम डाली जाए। सुन्नियों का महकमा औकाफ है, उसके ऊपर इस जानवर को बिठा दिया है और गुस्ताखियां करते हैं गौसे आजम की। कमाल है यार, जिस कुत्ते को 2 दिन टुकड़े डाल दिया जाए वो नहीं भौंकता। ये फारस अबीदी कहाँ का कुत्ता है? उसका नाम फारस अबीदी है जिसने ये बात की है। क्यों भौंक रहा है गौसे आजम को? हम तो सखी की गुस्ताखी नहीं होने देते। कमजोरों वाली है आप गौसे आजम की बात कर रहे हैं, खबरदार। और मेरी अगली बात भी सुन लीजिए। मैंने आपको पहले कहा है कि जो अल्लाह के वली होते हैं 2 दरस देते हैं, अदब और खिदमत खल्क। इसको हुस्न अखलाक भी कह सकते हैं आप हज़रात। और कभी भी ना वो बेअदबी सिखाते हैं और ना बदअमनी सिखाते हैं। अल्लाह के वलियों की हिस्ट्री पढ़ के देख लें। और अल्लाह का ये शुक्र है जितने अल्लाह के वलियों से निस्बत रखते हैं ये हमेशा अदब और अमन वाले होते हैं। आप इसी शहर हैदराबाद की मिसाल ले लेना, कितने लोग हैं, कभी ये गुस्ताखी, कभी ये गुस्ताखी, कभी यहाँ गुस्ताखी। कुछ होते हैं वो सहाबा कराम की गुस्ताखियाँ करते हैं, कुछ होते हैं वो अहले बैत की करते हैं, और कुछ होते हैं मिलाद शरीफ के झंडे देखकर उनको तकलीफ शुरू हो जाती है, कुछ होते हैं वलियों के मज़ारात पे और सोते उनको फिर तकलीफ होती है कहीं ना कहीं। लेकिन पीर गुलशन इलाही कादरी साहब और इनकी टीम के लोग, इनके मसलक के लोग, कभी इन्हें भी देखा किसी की गुस्ताखी करते हुए? मेरा हक तो बनता है ना मैं आपके सामने मसला खोल के जाऊं, और अगर ये पैगाम हमारे मुल्क की इदारे के लोग भी सुने तो वो समझे तो सही कि असल मसला क्या है। जो अल्लाह के वलियों से निस्बत रखे वो ना बेअदब होता है ना बाअदब होता है, वो हमेशा बाअदब भी होता है और अमन वाला भी होता है। समझ आ रही है आप सब? तो गिरामी कदर हजरात, ये आस्ताने का भी यही पैगाम है, ना हम बदअमनी होने देते हैं और ना बेअदबी होने देते हैं। और जो अल्लाह के वलियों की बेअदबी करे, अल्लाह के वलियों के बाद वो सियाफियों तक जाता है, सियाफियों के बाद अहले बैत और फिर रसूलुल्लाह, फिर अपना बेड़े कर बैठता है। तो इस वास्ते कभी भी बेअदब नहीं बनना। अब आ जाइए मुईनुल मिल्लत वद्दीन वल हक, मुईन बेकसा, अताए रसूल फिल हिंद, नायब रसूल। समझ आई आपका मकाम और रुतबा क्या है? मैं सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में कहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तकरीबन 16 साल, बादों ने 18, बादों ने 20, ये लिखने वाले तकरीबन 16 साल की उम्र थी जिस दिन आपके वालिद गिरामी ने पर्दा फरमाया। सैयद गियासुद्दीन नजीबुत्तरफ़ैन सैयद, आपने जब पर्दा फरमाया ना तो आपकी मिल्कियत एक बाग था, आपको अता कर दिया। वालदा ने भी बताया कि ये बाग है, इसकी खिदमत करें, आप खिदमत कर रहे हैं। वहाँ एक बुजुर्ग आ गए, बाबा इब्राहिम कंदोजी, आप तशरीफ ले आए, बड़ी खिदमत की आपने। और जो अंदाज था ना आपका, बस बाबा इब्राहिम ने जब देखा ना तो आप समझ गए कि ये आम बंदा नहीं, ये तो शाहबाज है। समझ आ रही है? तो विलायत का शाहबाज है। आपने बस एक निगाह डाली और मैं बताओ क्या चाहते हो, और मैं पता तो आपको भी है क्या चाहता। समझ आई? आपने एक निगाह डाली, मनाज़िल तय करवा दी, लेकिन बयात नहीं फरमाया। आप घर गए,
ماں کو بتایا کہ آج ایسا مسئلہ ہوا ہے، میں نے خدمت بہت کی، انہوں نے بھی میرا کام کر دیا لیکن بیعت نہیں کیا. تو فرمایا مرشد تلاش کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر خواجہ صاحب نے سفر کیے، ایک سے ایک بڑھ کے سفر کیا، روحانیت کے سفر کو اور تیز کر دیا. لیکن پھر وہ وقت آ گیا جب خواجہ عثمان ہارونی، اور بات ہارونی کہتے ہیں، جب آپ کے دربار گوہربار میں پہنچے تو آپ سمجھ گئے کہ میری تلاش جس شہباز کی تھی وہ تو آ کے بیٹھ گیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو گرامی قدر حضرات بات ادب سے شروع کیا، اور حضرت خواجہ پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ آپ جہاں بھی جاتے تھے اس آستانے کا جو ولی ہوتا تھا بڑی جلدی آپ کی طرف توجہ فرما لیتا تھا. ایک تو سیدوں نے کی حیثیت سے آل رسول تو آل رسول ہے نا، سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا آپ ولایت اور روحانیت کے مناظر بڑی جلدی طے کر جاتے تھے. جو مناظر تھی جہاں بھی جاتے طے ہو جاتے. آخر کار مرشد جب تلاش کیا، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، یہ ہوتا ہے پوری بلڈنگ خوبصورت بنی ہوئی، کتنے بلب لٹکے ہوئے ہیں نا، تو اتنے بلب بہت سارے ہیں، روشن کیسے ہوتے ہیں؟ ایک سوچ لگانا پڑتا ہے سب کچھ. یہ اللہ کے ولی میں ہاتھ دینے کا فائدہ یہی ہوتا ہے، جو ہی ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ سارے کے سارے اندر کے روحانیت والے بلب روشن ہو جاتے ہیں، اور اسی کو 14 طبق بھی کہا جاتا ہے. سارے کے سارے روشن ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ نے جو پوری دنیا کو سبق دیا، آپ کہا کرتے تھے، یہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا سبق ہے، تعلیمات ہے. ہم صرف کرامات سنتے تھے، تعلیمات بھی سنیے. آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اور جب خوف رکھو گے کبھی ظالم نہیں بنو گے. آواز کمزور ہے. اور یہ بات مجھے اس دن سمجھ آئی، میرے پیر و مرشد سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات مداری، آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ سب اس میں ہیں، حکمران سے لے کر جوتا کاٹنے والے تک، لوگوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ فرمایا خوف خدا ان کے دلوں میں ڈال دو، فرمایا سارے کا سارا ماحول خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. کوئی بندہ جس عہدے پر بیٹھا ہے اگر اس کے دل میں خوف خدا ہو تو کبھی ظلم کر ہی نہیں سکتا، اور جب ظلم نہ ہوتا ماحول سارا ٹھیک ہو جائے گا. جب خوف خدا نہیں ہوتا تو یہ سرکش ہو جاتے ہیں. تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا خوف. اور پتہ لوگوں کو کیسے سمجھاتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ قبر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ نے نہ فرمایا تو میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر پتہ چل جائے قبر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فرمایا تم کھڑے ہی پگھل جاؤ جیسے نمک پانی میں پگھل جاؤ. یہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور پھر آپ اتنا روتے تھے کہ سننے والے کہتے ہیں آواز بلند آہستہ ہوتی ہوئی سسکیاں بن جاتی تھی، ہمیں لگتا تھا کہ کہیں کثرت انسری سے روح نہ پرواز کر جائے، اتنا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے. گرامی قدر حضرات، آج ضرورت اس خبر کی ہے ہم بھی اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں. اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ اپنے رب کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ بتا دوں آپ کیا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سیاست میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اور پورا آنسو نہیں، فرمایا آنسو مکھی ہو اور مکھی کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، سر کے برابر چھوٹا سا آنسو کا ٹکڑا نکل آئے، چھوٹا سا، اللہ کے خوف سے، فرمایا اللہ اس آنسو کے صدقے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا. یہ ہے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے کا فائدہ. اور صرف یہاں دوسری روایت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں مفہوماً سنا رہا ہوں، فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اس بندے کو یہ جان لینا چاہیے کوئی دنیا کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، اگر بجھا سکتا ہے تو خوف خدا سے نکلنے والا آنسو بجھا سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے سب سے پہلے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں. اور دوسرا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص پیغام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ فرمایا کرتے تھے اطاعت مصطفیٰ. یہ خاص پیغام ہے آپ کا. اور اطاعت مصطفیٰ میں سب سے پہلے جس کی بات کرتے وہ نماز ہے، دوسرے نمبر
नंबर पर जिसकी बात करते वो रोजा है, तीसरे नंबर पर हज और चौथे नंबर पर ज़कात। समझ आ रही है मेरी बात? आप इस तरतीब के साथ फिर जिहाद और फिर बाकी आमाल उनकी तरफ आप तवज्जो दिलाते थे। और नमाज के बारे में फरमाया करते थे, लोगों नमाज दीन का सुतून है और ये आपके मलफूजात में है। फरमाया जब तक सुतून खड़ा रहता है घर की सारी इमारत सलामत रहती है, अगर एक सुतून गिर जाए तो घर की सारी इमारत गिर जाती है। फरमाया नमाज पढ़ते रहो, तुम्हारे ईमान की इमारत में जो सुतून है वो खड़ा रहेगा और तुम्हारे ईमान वाली इमारत वो भी सलामत रहेगी। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला आपके मलफूजात हैं और आप इसलिए फरमाया करते थे, जो नूरानी साहब बात करके गए, फरमाते हैं लोगों ये नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज अदा करो। हालांकि मेराज का अगर लुग़वी माना देखा जाए तो वो है बुलंदी की तरफ जाना, इसकी तरफ जाना। हालांकि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अगर देखा जाए तो सजदे नीचे की तरफ जाता है। नहीं तो जो फरमा रहे इस बात को समझो ना, मेराज का माना ऊपर जाना और अगर देखा जाए तो नमाज में बंदा नीचे जाता है। यहाँ पर भी दो राज है ना, ये आम बात नहीं है। और वो राज ये है, फरमाया जब बंदा सजदा करता है और बंदा अल्लाह की बारगाह में झुकता है, ये आजिज़ी है। और जब बंदा अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करता है अल्लाह उसे उतनी बुलंदी अता फरमा देता है। समझ आई आप लोग को? तो ये ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके मलफूजात की दूसरी बात है, ठीक है। और इसमें इताअत मुस्तफ़ा, और आप कहते हैं कि अपने अंदर ये जज्बा हम कैसे पैदा करें, तो आप फरमाते थे 3 बातों को अपना लो। कितनी बातों को? बड़ा खास पैगाम शुरू हो गया है, इस पे आप ना भी सुभान अल्लाह कहें तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन ये पैगाम जो है ये दिल की तख्ती पर लिखने वाला पैगाम है। फरमाया 3 बातों को अपना लो। कौन कौन सी? फरमाया कम खाया करो, कम सोया करो और कम बोला करो। ये 3 सबक आपने दी। तो पूछा कि इसका फायदा क्या होगा? फरमाया जब कम खाओगे ना तुम्हारी आदत बन जाएगी रोजे रखने की। हाय 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 हाय। और फरमाया ये रोजा एक ऐसी बातनी इबादत है, बंदा किसी को बताए तो उसे पता चलता है, वरना पता भी नहीं चलता। और इसके साथ बंदा रूहानियत की मनाजिल तय कर जाता है। समझ आए? नफ्स और शैतान मगलूब हो जाता है, काबू में आ जाता है। इसलिए कम खाओ ताकि रोजा रखने की आदत पैदा हो। कहा जी ठीक हो गया। तो कम सोने से क्या होगा? फरमाया जब तुम कम सोओगे ना तो रातों के वक्त जागने का तुम्हें मौका मिल जाए। और जो रातों की इबादत है, फरमाया जब सारे लोग सो जाते हैं उस वक्त जो रब को सजदा करता है अल्लाह ताला उसे फिर बुलंद दर्जे अता फरमा देता है। और ये सूफिया के बाब में एक बात मौजूद है, ये सर्दियों का मौसम है ना, आपको पता सर्दियों में दिन छोटा होता है और रात बड़ी। बोलो तो सही ना। सूफिया ने ये बात लिखी है और ये कई रिवायात से आपने अखज़ की है ये बात। फरमाया ये सर्दियों का मौसम बंदाए मोमिन के लिए ये बहार का मौसम होगा। सर्दियों का मौसम बंदाए मोमिन के लिए बहार का मौसम होगा। वो कैसे? फरमाया इसलिए कि दिन को रोजा रखे तो छोटा सा दिन होता है, जल्दी से गुजर जाता है। नहीं तो और फरमाया जब रात आती है, आधी रात इबादत करे, आधी सो जाए, नींद भी पूरी हो जाती है, इबादत भी पूरी हो जाती है। सर्दियों का मौसम ये बंदा मोमिन के लिए बहार का मौसम है। बहार के मौसम में पत्ते भी दरख्त के हरे हो जाते हैं, फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं। समझ आ रही है नहीं? इसी तरह जब सर्दियों का मौसम आता है तो फरमाया जो इबादत का ज़ौक़ रखने वाले होते हैं, ठंडा पानी कभी मिल जाए वुज़ू करने के लिए तो पता है ठंडे पानी से, ये तो मौला अली शेर खुदा भी फरमाते हैं। फरमा मुझे बहुत पसंद है सर्दियों का मौसम हो, पानी ठंडा हो, अली करे वुज़ू और फिर रब की करे इबादत। की अली को बहुत पसंद है। ये है अली और आज भाग लेकर भांग पी कर अली का नाम लिए जा रहे हैं। तो वुज़ू तेरे अब्बा ने करना है। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये हजरत अली और यही हजरत मौला अली है। फरमाते हैं मुझे बड़ा पसंद है गर्मियों का मौसम हो, मैंने रोजा रखा हुआ हो और ऐलान हो जाए जंग का, फिर अली मैदान में जाए, तलवार हाथ में हो और जंग लड़ने का मजा आ जाए। समझ आ रही है? बोले तो सही ना। सुभान गिरामी कदर हज़रात, इन बातों को समझने की कोशिश करो। तो हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कम खाया करो ताकि रोजे रखने की आदत पड़े और कम सोया करो ताकि जाग कर
इबादत करने का मौका मिले, आदत बन जाए। और फरमाया काम बोला करो। फरमाया काम बोलने से क्या होगा? फरमाया जब तुम दुनिया से काम बोलोगे ना, अल्लाह ताला खुद ही तुम्हारे दिल में डाल देगा, तुम अपने रब से बातें करो। रब से बंदा कैसे बातें करता है? फरमाया बातें करने का कोई और मतलब ना समझ ले, बंदे को मौका मिल जाता है कि वो अपने रब से दुआएं मांगना शुरू कर देता है, कभी दिमाग में, कभी दिल में, कभी हाथ उठा के। तो फरमाया जब वो उससे लौ लगा लेता है, फरमाया जो मांगता है फिर अल्लाह वो अता फरमा देता है। ये हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला ये आपके मलफूज़ात शरीफ है। और ये अगर हम हासिल कर लें और इसके मुताबिक हम अमल कर लें तो मदीना मदीना हो जाएगा। आखिरी बात आपकी खिदमत में सुना के फिर आपको इजाजत देता हूँ। आपने फरमाया लोगों, अगली बात गरीब परवरी करो, जिसकी वजह से ख्वाजा साहब को गरीब नवाज कहा जाता है। आप गरीब परवरी करना कैसे करते थे? आप अमीरों की महफिलों में नहीं जाते थे, आप गुरबा की महफिल को पसंद करते थे। वहां जाकर उनके साथ नीचे बैठना और उन सबसे सलाम लेना, गुरबा की महफिल को पसंद करते। और सूफिया ने लिखा है, फरमा अमीरों की महफिल में जाओगे ना ज्यादा, समझ आई? तो फरमा अगर तो तुम्हें पता मैं वहां जाऊंगा और मेरे जाने से उनकी इस्लाह हो सकती है तो फिर जाए वहां पर। आपको पता है कि मैं पैगाम दे सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो जाए, बिल्कुल जाए। और अगर आपको पता है मैं गया तो उनकी तबीयतों का असर मेरी तबीयत पे हो जाएगा, तो फरमा फिर ना जाना, कहीं मुतकब्बिर ना बन जाना। फिर अमीरों की महफिल में कोई नहीं जाना और गरीबों के पास जाया करो। क्यों? फरमाया गरीबों के पास जाओगे तुम्हारे अंदर आजिज़ी पैदा होगी, और अगर शाकिर गरीब मिल जाए